بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ اس مہینے کا انگریزی حساب سے انگریزی مہینے کا دوسرا اتوار ہے، اور ہر دوسرے اتوار کو عشاء کے بعد عقائد کا درس طے کیا گیا ہے، جس کی پہلی نشست گزشتہ مہینے کے پہلے اتوار کو ہوئی، دوسرے اتوار کو ہوئی، اور یہ دوسری نشست ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے عقائد سے متعلق کچھ باتیں بیان کی تھیں کہ عقائد کی کیا اہمیت ہے، عقائد کسے کہتے ہیں، دین اسلام میں عقائد کی کیا اہمیت ہے۔ اب چونکہ اس کی اہمیت سے متعلق باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں، تو اب عقائد میں سے ایک ایک کو بیان کرتے چلے جانا ہے۔ بنیادی طور پر مذہب اسلام میں 3 عقائد ہیں، 3 چیزیں بنیادی عقیدے ہیں: توحید، رسالت، بعث بعد الموت۔ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے رسول پر یقین کرنا، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھنا، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ اب ان میں سے پہلی چیز لے لیں گے، توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ اب اس میں بھی اس سے پہلے ہم آئیں، دنیا میں ہم دیکھیں، دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، ان میں دو طرح کے ہیں، لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ یہ قسم وہ ہے جو خدا کو مانتی ہی نہیں، وہ یہ کہتی ہے، اس قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے خواہی ایک وہمی طور پر کسی طاقت کو قوانین طبعیہ سے مرعوب ہو کر دنیا میں جو چیزیں پیش آتی ہیں ان سے ڈر کر اپنی طاقت سے بڑھ کر ایک طاقت کو خدائی طاقت سمجھ کر، اور مذہب کا توق، مذہب کی زنجیر اپنے گلے میں ڈال کر، مذہب کی پابندیوں میں جکڑ کر، خواہی مذہب کی پابندیوں کے پیچھے چل رہے ہیں لوگ، جبکہ مذہب کی، خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کہتے ہیں دہریہ۔ شروع زمانے سے بھی یہ لوگ تھے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مادہ اور اس کی حرکت، کوئی بھی چیز اور اس کی حرکت، یہ 2 چیزیں جب ملتی ہیں تو دنیا کا سارا نظام چلتا ہے۔ بس 2 ہی چیزوں کی ضرورت ہے، باقی ساری دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ صبح ہوئی، شام ہوا، دن ایسے ہی چلتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کا ایک سسٹم ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، یہ آٹومیٹک ہے۔ اس کے پیچھے کسی چلانے والا یا اسے وجود بخشنے والا، ایسا سب کوئی تصور صحیح نہیں ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے۔
جب خدا کو ہی نہیں مانتے ہیں تو رسول کو کیا مانیں گے اور آخرت کے دن پر کیا یقین رکھیں گے؟ پہلے ہی درجے میں وہ لوگ باہر ہو گئے۔ ان کو کہتے ہیں دہریہ۔ ہمارے بڑے لوگوں میں پچھلے زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس فرقے کے لوگ تھے، یعنی خدا نہیں ہے اس بات کا یقین رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ بڑا زور شور تھا، کمیونزم اس وقت بھی سر اٹھایا تھا، دہریوں کا ایک زور شور تھا اس وقت، مادہ پرستوں کا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ سب خواہی مذہب کی زنجیروں میں نہ جکڑو، آزادی کے ساتھ زندگی گزارو، محنت کرو اور کھاؤ، یہ کیا خدا خدا کر کے تم لوگ پھر رہے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے ایک بڑے انسان سمجھے جاتے تھے، بڑے موحدین میں، مذہبی انسانوں میں بڑے آدمی تصور کیے جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، ان کا علاج ہونا چاہیے۔ چنانچہ لوگوں نے یہ طے کیا کہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہو، مناظرہ ہو۔ لوگ جمع ہو گئے، دہریوں کے نظریہ، دہریاتی نظر رکھنے والے، اللہ یا خدا نہیں ہے اس کا تصور رکھنے والے، ان کی ٹیم جمع ہو گئی، اور موحدین، خدائی نظریہ رکھنے والے، چاہے وہ دین اسلام کے ماننے والے ہوں، دوسرے مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ ایک طرف جمع ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاید اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہی وہ مناظرہ ہوا ہوگا، تو مسلمان ایک طرف جمع ہو گئے اور دہریہ ایک طرف جمع ہو گئے۔ اب مناظرہ کا وقت طے ہوا، تاریخ طے ہوئی، وہ لوگ بڑے پیمانے پر پہلے سے انتظار میں تھے، جمع ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آنے میں تاخیر کر دی۔ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ آج ہم ان لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے کہ امام اب تک تشریف نہیں لائے ہیں، ہمیں ابھی امام اب تک آئے نہیں ہیں، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم میں سے کسی کی سکت نہیں ہے کہ ان سے مناظرہ کریں، ان سے بات کر سکے۔ یہ دہریوں کے بڑے بڑے امام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں؟ پریشان ہو گئے۔ مسلمانوں کے دلوں میں خوف ہو گیا کہ کہیں امام صاحب کو خود پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی تو نہیں ہو گئی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاید اس زمانے میں جہاں مناظرہ طے ہوا تھا، وہ مناظرے کی جگہ کو آنے کے لیے کشتی کر کے آنا پڑتا تھا، ناؤں کے ذریعے سے پہنچنا پڑتا تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے تاخیر سے، تو پھر مسلمانوں کے جان میں جان آئی، لوگ بہت متوجہ ہوئے۔ امام صاحب نے پوچھا، لوگوں سے کہا کہ شور مچایا دہریوں نے، کیا ہوا؟ ڈر گئے تھے کیا؟ کیوں اتنی دیر ہو گئی؟ امام صاحب نے کہا کہ تھوڑی دیر رکیے، میں بتاتا ہوں۔ میں ندی کے اس پار کھڑا تھا، کوئی کشتی نہیں تھی، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت خود سے کٹا اور اس کے تختے بنے اور تختے آپس میں جڑ گئے، اور وہ تختے جڑ کر کے میرے سامنے آئے، میں اس پہ سوار ہوا اور یہاں پہنچا۔ یہ سارا کام جو ہوا اس کے ہونے میں ذرا تاخیر ہو گئی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ دہریوں نے خوب مذاق اڑایا، کیسا امام ہے، کیسا بکواس کرتا ہے، تمہارا پیشوا کیسا بکواس کرتا ہے، دیکھو کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ خود کوئی درخت کٹے، اس کی لکڑیاں آپس میں جڑ جائیں، وہ تیرتے ہوئے اسے سوار کر کے لے آئے، ہو سکتا ہے کیا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو رک جائیے، جب ایک چھوٹی سی کشتی خود سے کٹ کر کے اس کی لکڑیاں جوڑ کر کے نہیں بن سکتی ہیں، تو یہ پورا کائنات کیسے بن جائے گا؟ ایک خدا کے چلانے والی ذات کے چلائے بغیر یہ کائنات کیسے چل سکتا ہے؟ اتنا بڑا کائنات، اتنی بڑی کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ تم لوگ بھی کتنے بیوقوف ہو۔ تو ان لوگوں کو بہت ہی شرمندگی ہوئی، مناظرہ وہیں ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی مناظرہ ہوا ہی نہیں، ڈیبیٹ ہوا ہی نہیں، اسی پر مناظرہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ نے ایسی فقہی بصیرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی۔ بہت سارے واقعات ہیں، کسی موقع پر میں بتلاؤں گا۔ الغرض ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہا میں سے ایک بڑے امام ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو ابریشم کا یہ شہتوت کا پتا ہے، ابریشم کا کیڑا اسے کھاتا ہے اور اپنے جسم سے ریشم خارج کرتا ہے۔ شہد کی مکھی آتی ہے، اس پودے سے رس کو چوستی ہے، اس پودے کے پھول سے رس کو چوستی ہے اور شہد خارج کرتی ہے۔ بکری آتی ہے، اس کے پتے کو کھاتی ہے، مینگنی کو خارج کرتی ہے، ایک طرف دودھ دیتی ہے۔ کیا یہ خدائی نظام اور خدا کے کائنات کو چلانے والے اور خدا کی ذات کے قدرت کے بغیر یہ سب ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پتے سے ایک ہی پتے کے کھانے والے الگ الگ مخلوق الگ الگ فضلات خارج کریں؟ ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ حضرت نے کہا کہ اپنے چہرے کو تو دیکھو، لوگ آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، سب کے پاس سب کے بدن میں سر ہے اور سر کے سامنے حصے میں چہرہ ہے، چہرے میں وہی چیزیں سب کے پاس مشترک طور پر ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، رخسار ہے، ہونٹ ہے، یہی چیزیں سب کے پاس مشترک ہیں۔ لیکن کیا کسی کی آنکھ کسی دوسرے سے، کسی کی ناک کسی دوسرے سے، کسی کے رخسار کسی دوسرے سے، کسی کا رنگ کسی دوسرے سے ملتا جلتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم ذات ہے جو مختلف سانچوں میں مختلف انسانوں کو ڈھالنے والی ہے۔ تو بزرگان محترم، مختلف زمانوں میں اللہ کے ان نیک بندوں نے امت کو اس بات کی تعلیم دی اور یہ سمجھایا کہ بغیر کسی بنانے والے کے دنیا میں کوئی چیز بن نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر سمجھے کہ کہیں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس میں خوش خطی میں اچھی تحریر میں نام لکھا ہوا ہے کسی کا، یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ مادہ سیاہی انک کا جو مادہ ہے وہ اور حرکت دونوں آپس میں جمع ہوئے، انک خود سے پیپر میں گرا اور وہ خود ہی ایسی ترتیب سے بنتا چلا گیا کہ جس میں شکل آ گئی۔ کوئی عقل مند اسے مان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں مان سکتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک عالیشان مکان ہے، اس میں اس کا خوبصورت چھت ہے، اس میں قالین بچھی ہوئی ہے، اس میں کھڑکیاں لگی ہیں، اس میں دروازے ہیں، اس میں اچھا سا کلر چڑھا ہوا ہے۔ دیکھنے والا یہ دیکھتے ہی اس بات کا تصور کرے گا کہ اس کا کوئی اس اسٹرکچر کو بنانے والا کوئی انجینئر ہے، اس کا ایلیویشن بنانے والا کوئی ماہر انجینئر ہے جس نے اس کا ڈیزائن کیا ہے، کوئی ڈیزائنر ہے، اور اس میں کھڑکیاں موزوں طور پر لگانے والا کوئی کارپینٹر ہے، بڑھئی ہے، اور اسے تعمیر کرنے والا کوئی تعمیراتی مزدور ہے۔ ان سب کی طاقت اور قوت کو مل کر کے ایک عمارت تیار ہوئی ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اتفاقی طور پر ایک گھر خود سے اس کی اینٹیں جڑ گئیں، اس میں گارے درمیان میں لگ گئے، اس میں پینٹ چڑھ گیا، اس میں کھڑکیاں لگ گئیں۔ کوئی بھی انسان ادنا سے ادنا عقل والا بھی یہ تصور نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ خود سے ہو گیا یہ ساری چیزیں خود سے بن گئیں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ جب ایک چھوٹے سے مکان کے سلسلے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں تو اتنی بڑی کائنات جس کی چھت آسمان ہے اور جس کا فرش زمین ہے اور جس میں اتنا سارا عالم موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں اتنی ساری مخلوقات اس میں موجود ہیں، کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والے کے بغیر ہی یہ سب چیزیں بن گئیں؟ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بنانے والا ہے تو کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کے بندوں، نظر کسی چیز کے ہونے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے اندر جان ہے اور ہمارے اندر عقل ہے،
کوئی کسی سے پوچھے، عقل نہیں ہے غصہ ہو جاتا ہے آدمی، عقل نہیں ہے کوئی پوچھے کسی سے تو جس سے پوچھا جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے تیور بدل جاتے ہیں، غصہ ہو جاتا ہے، غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، کسے دیکھ کر کے کیا پوچھ رہے ہو، تو بتاؤ، اس سے پوچھو کہ بتاؤ عقل کہاں ہے، بتا سکتا ہے کوئی؟ عقل کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں، اور جان روح ہونے کی وجہ سے بات کرتا ہے، بولتا ہے، چلتا پھرتا ہے، لیکن کسی کو آج تک کسی کی روح نظر نہیں آئی اور کسی کی عقل نظر نہیں آئی۔ لیکن 100% اس بات کا ہر انسان کو یقین ہے کہ ہمارے جسم میں روح ہے اور ہمارے دماغ میں، ہمارے سر میں، ہمارے بدن میں دماغ ہے، عقل ہے جو کام کرتی ہے، جو سارے سسٹم کو چلاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے ہونے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ نظر آئے تبھی مانوں گا، یہ اس آدمی کی بات ہو سکتی ہے جس کی عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے اس لیے وہ ایسا بولتا ہے۔ اب عقل ہے نہیں ہے بتا بھی نہیں سکتے، یہ مجبوری ہے۔ اس کی علامت یہی ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ نظر آنے کے لیے، کسی چیز کے ہونے کے لیے دکھنا ضروری ہے، یہی علامت ہے اس کی۔ اب تو یہ ایک بڑی جماعت جو دہریوں کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، لیکن جیسا کہ یہ سب چیزوں سے ہمارے سامنے یہ ثابت ہو گیا کہ ایک طاقت ہے جو اس پوری کائنات کو چلانے والی ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، خدا ہے یہ ماننے والے ہیں، ان لوگوں کو، خدا کو ماننے والے مذہبی لوگ کہتے ہیں۔ اب مذہبی لوگوں میں بڑی تفصیل ہے، بہت سارے مذاہب ہیں، ہر مذہب کا ایک نظریہ ہے۔ ہندوازم جو ہے، ہندو مذہب ہے، ہندو مت ہے، اس کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، بعض ہندو کہتے ہیں کہ 3 کروڑ خدا ہیں، 33 کروڑ خدا ہیں، بعض ہندو کہتے ہیں 33 کروڑ خدا ہیں، اور بعض ہندو یہ کہتے ہیں کہ خدا تو بہت ہیں لیکن ایک ہندو کو ایک خدا ماننا چاہیے، ایک ہندو کو کیا کرنا چاہیے، ایک خدا کو ماننا چاہیے۔ عام طور سے ہندوؤں میں جو نظریہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو خدا سمجھتے ہیں، ہر چیز میں خدائی وجود کو دیکھتے ہیں۔ ہر چیز کو، ہندو اور مسلمانوں میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو خدا ہی سمجھتے ہیں اور مسلمان ہر چیز خدا کی سمجھتے ہیں، یہ فرق ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہر چیز خدا کی ہے اور ہندو یہ کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہی ہے۔ اور ہندوؤں میں کسی کے اندر نفع دینے کی طاقت ہے تو اسے بھی خدا مان لیں گے، کسی کے اندر نقصان دیکھیں گے اسے بھی خدا مان لیں گے، اور مذہبی طور پر روایتوں میں، ان کی کتابوں میں، ویدوں میں کچھ کا تذکرہ ہے اسے بھی خدا مان لیں گے۔ جہاں سے کوئی نفع ہوتا ہے، تجارت کرتے، گاڑی کوئی ڈرائیور ہے کسی گاڑی کو چلا رہا ہے، اس گاڑی کو وہ خدا سمجھتا ہے اس لیے کہ وہ اس سے وہ کما رہا ہے۔ اس طرح بے شمار، جتنے کنکر اتنے شنکر، گویا کہ ان کے ہاں ہر چیز کو وہ خدا سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہندو مذہب ہے۔ ہندو مذہب کے بعد دنیا میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے۔ عیسائی مذہب عیسائیت کے ماننے والے کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، خدا ایک ہے، حضرت مریم ایک خدا ہیں اور حضرت عیسیٰ ایک خدا ہے، 3 خدا ہیں اور تینوں مل کر کے ایک ہیں، تینوں مل کر کے ایک بھی ہیں۔ عجیب باتیں ان کی کتابوں میں تضادات ملتی ہیں، لیکن کہیں جن کو وہ مانتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے۔ مذہب اسلام، مسلمان ہی وہ قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں،
ان کا احترام ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بحیثیت نبی ان کے نبوت پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت عیسیٰ کو وہ نبی نہ مانے، اس لیے کہ جیسے ایک مسلمان کے لیے اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین ہونا چاہیے، ویسے ہی اس کے لیے تمام انبیاء پر بھی اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو مسلمان ایک واحد قوم ہے جو عیسائیوں کے پیشوا اور ان کے رہنما اور رہبر کو سچا اور صحیح مانتے ہیں اور ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں اور عیسائیوں میں فرق کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں مسلمان حضرت عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں پوری زندگی میں توحید کی تعلیم دیتا رہا، میں کہاں ان کو اپنی عبادت کی تعلیم کرتا، میں تو آپ ہی کو ماننے کے لیے کہہ کر کے آیا۔ تو یہ نظریہ عیسائیوں کا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو مذاہب ہیں، سکھ مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، سب مذاہب کے میں جو متفقہ طور پر جو خلاصہ جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں جا کر کے ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین جو نظریہ ہے وہ مذہب اسلام کا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک صورت کو لے لیجئے، اس میں ساری خدا کی وحدانیت آ گئی، اسی صورت کی میں نے شروع میں تلاوت کی تھی۔ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی شریک اور اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ یہ ایک وحدانیت پر اترنے والی ایک صورت ہے۔ آپ اس صورت کو رکھ کر کے مذہب عیسائیت کو فٹ کر کے دیکھیں، قل هو اللہ احد، قرآن کہتا ہے اللہ ایک ہے، مذہب عیسائیت کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی دو اور بھی ہیں، عیسیٰ اور مریم، اور اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ حضرت عیسیٰ انسان ہے، وہ کیسے بے نیاز ہو گئے؟ وہ اپنے پیدائش میں بھی دوسروں کے محتاج، اپنی وفات میں بھی، اپنے کھانے میں بھی، پینے میں بھی، انہوں نے اپنی پوری زندگی محتاجگی کی گزاری، احتیاج والی زندگی گزاری۔ اللہ الصمد، نکل گئے وہاں سے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم سے ان کی ولادت ہوئی، بغیر شادی کے وہ انتقال کر گئے، اس لیے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک اور اس کا کوئی برابر نہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا مان کر کے حضرت خدا کو اور حضرت مریم کو ان کے برابر قرار دیا کہ تین خدا ہیں، تینوں برابر ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی خدا ایک ایسی ذات ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں۔ تو یہ ہے مذہب اسلام کی بنیادی تعلیم، وحدانیت۔ اب میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی مجلس میں، اگلے درس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کی وحدانیت میں اور کیا چیزیں ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ تو یہ چند باتیں عقائد سے متعلق، اور عقائد میں بھی ربوبیت اور الوہیت سے متعلق اللہ کا ایک تصور عالم میں کیسا ہے، مذاہب عالم میں کیسا ہے، اور ایک مسلمان کو کیا تصور رکھنا چاہیے اللہ کے سلسلے میں۔ اس لائن سے ایک مختصر سی باتیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا عقیدہ رکھنے والا مسلمان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت